عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 69، 70 اور 71۔ اصل میں ایک ہی موضوع ہے، مسلسل چل رہا ہے، تو وہ ایک آیت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے تینوں آیتیں جو ہے وہ اکٹھی کر دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَّةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، وہ بولے کہ دعا کرے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتا دے، واضح کر دے ہمارے لیے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، فرمایا، انہو یقولو، بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، فاقع کہتے ہیں خوب گہرے کو، اور لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، آنکھوں کو بھلا دکھتا ہو۔ قالوا ادْعُ لَنَا، پھر وہ بولے دعا کیجئے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بتائے ہمیں، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ قالا، فرمایا، انہو یقولو، بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو، لا ذلول، نہیں ہل جوتتی ہو، تثیر الارض، زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتوں کو پانی پلاتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے داغ ہو۔ قالوا الآن، کہنے لگے کہ اب، جئت بالحق، آپ حق بات لے کر آئے، فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ جو سورۃ البقرہ کے حوالے سے اس سورت کی وجہ تسمیہ ہے، وہ واقعہ یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ اپنے نبی، یہ بھی ایک گستاخی ہوتی ہے کہ آپ جو آپ سے بڑا شخص ہے، آپ کے سامنے ایک بزرگ ہے، استاد ہے، تو ان سے فضول سوال کریں، اچھا وہ کیا ہو، کیسی ہو، اگر آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو پھر تو کیا، کیوں، کیسے جیسے سوال نہیں بنتے۔ لیکن وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اچھا خوب لاڈلا رکھا ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے بھی ایسے خوب ان کی تسلی کروائی۔ انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ اچھا موسیٰ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، تو اللہ پاک نے تسلی سے بتایا کہ بھئی ایسی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور پھر اس کا رنگ انہوں نے پوچھا کیسا ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے خوبصورت زرد کلر کی ہو، جو دکھنے میں بڑی پیاری لگتی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کون سی گائے ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے، بیسیکلی ان کے دل سے یہ سارا جو اللہ پاک نے انہیں کہا کہ گائے کو ذبح کریں، یہ اللہ رب العزت نے ان کے دل سے جو بچھڑے کی محبت تھی، جو بت پرستی تھی، اس کو نکالنے کے لیے کہا کہ آپ یہ ذبح کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو شرک جو ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر تم گناہوں میں جو ہے وہ لتھڑے ہوئے میرے پاس آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، صرف اس میں ایک گناہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو شرک اللہ کو بے حد ناپسند ہے، تو یہ گائے کو بھی اپنا پوچھتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں کہا کہ آپ گائے کو ذبح کریں۔ جیسے ہندو ہیں تو وہ گاؤں ماتا جو ہے اس کو اپنی ماں بولتے ہیں،
اور اس کے تکریم کرتے ہیں، اور وہ گائے کی محبت میں ایسے ایسے غلیظ کام کرتے ہیں کہ ایک نفیس طبیعت کے بندے کی طبیعت پر وہ گراں گزرتا ہے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ بت پرستی ان کے اندر جو تھی وہ ان کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اس جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، تاکہ تمہارے اندر سے جو اس کی محبت ہے اس کو باہر نکالا جا سکے، اور تمہیں پتہ چلے کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا غالب ہوگا، اللہ جو کہیں گے ہمیں اسی کو ماننا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لاجانی سوالات کیے۔ تو یہ بھی ایک طرز عمل ہے، یہ بھی اللہ رب العزت ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو لاجانی سوال ہوتے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے سوال کیے، ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ 17 سوال ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا جو صحابہ کرام نے کیے، لیکن اچھے سوال تھے، اور ان کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بہت سے مسائل جو ہیں وہ واضح ہو کر کھل کر سامنے آئے۔ جیسے یسألونک ماذا ینفقون، پھر پوچھا یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الانفال۔ تو بہت سے سوال جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن پاک میں جو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے۔ لیکن اللہ پاک اب یہ سوال جو ہے یہ لاجانی ہے۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے مطلوبہ گائے ہے اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں اللہ پاک بھی کہہ رہے ہیں فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس فعل سے بچنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ کا حکم اٹل تھا، اس لیے انہیں مجبور نہ چاہتے ہوئے بھی گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ تو اس سے ہمیں بہت سے سبق جو ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، جن کی وجہ سے جو فکر ہے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک بھی کہتے ہیں افلا تتدبرون، تم سوچتے نہیں، تم سمجھتے نہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جو لاہ عمل ہے اس کو کس طریقے سے ترتیب دیں۔ تو یہ کچھ مورل ویلیوز ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے ذریعے سکھائی ہیں، تو ہمیں ان پر عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور بزرگوں سے، بڑوں سے، والدین سے، استاد سے اچھے سوال کریں، لیکن لاجانی سوال جو ہے ان سے گریز کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے نبی کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا تابع دار بنائے، اور ان سے ہمیں اچھے سوچے ہوئے سوال کرنے کی توفیق دے، اور ان کی عزت اور تکریم سے جو جس کی وجہ سے ان کی عزت میں، ان کی تکریم میں کوئی حرف نہ آئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔